إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، آپ تمام کا ہمارے اس خصوصی پروگرام سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی سیریز آپ کے سامنے آج آغاز کی جا رہی ہے کہ جس سیریز میں آپ کے سامنے سلسلے وار طریقے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ناظرین یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے ذریعے میری اور آپ کی زندگی میں جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے ساتھ، یعنی امت کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، تاکہ میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں، اس مقصد کو اس پروگرام کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں آسانی کرے، اور وہ بات سب سے پہلے میرے لیے سمجھنے میں آسانی کرے۔ اس مکمل سیریز میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 4 حصوں میں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہوگا کہ ہم یہ حالات دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، وہاں کا دینی مزاج لوگوں کا کیا تھا، وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا تھا، یہ سب سے پہلے حصے میں دیکھا جائے گا۔ دوسرے حصے میں ناظرین میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تب تک کے حالات کا جائزہ لیں گے کہ عمر کے اس حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہا کرتے تھے، جس زمین کے حصے میں رہا کرتے تھے، وہاں کا دینی مزاج کیا تھا، وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا تھا، وہاں لوگ کس شریعت پہ چلا کرتے تھے، وہاں کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے۔ تیسرے حصے میں ناظرین ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب 40ویں سال کے عمر کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اعلان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر زندگی گزارے، اور یہ تیسرا حصہ جب اختتام کو پہنچے گا دینا ملت، چوتھا اور آخری حصہ اس سیریز کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری 10 سال جو مدینے میں گزرے ہیں اس کو پیش کیے جانے کی کوشش ہم کریں گے۔ سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے پہلا ایپیسوڈ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حصے میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام تک کس طرح پہنچے گا، یہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آگے کس طرح بڑھتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، اور زندگی جب آگے بڑھتی چلی گئی ایک ایک پل سے عزیزان ملت اس سیرہ ورکشاپ میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آپ کے سامنے آغاز کیا جاتا ہے۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا جو کام عطا کیا گیا تھا، وہ زمین کے بہت بڑے رقبے پر آپ کو جو نبوت کا کام نوازا گیا تھا۔ عراق، فلسطین، مصر اور زمین کے عرب کی پٹی کے بہت بڑے علاقے میں آپ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی جو بیوی تھی ان کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ سارہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر دین اسلام کی دعوت کے سلسلے میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر کا سفر کیے اور وہاں پر دعوت دین کی، اسلام کی جو سو تبلیغ کے سلسلے میں پہنچے۔ پتا چلا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں اس بات کا جو سو یقین ہے کہ فرعون جو ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس بھیجے گئے تھے وہی فرعون ہے، لیکن مصر کے اندر جتنے بادشاہ آئے ان میں سے کئی کا جو لقب تھا وہ فرعون ہی ملتا ہے۔ تو زمانے کے بادشاہ کو بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں فرعون ہی کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ الحمدللہ بہت خوبصورت تھی، دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے آپ ملک مصر کا سفر کیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، تو بادشاہ جس کے دل میں ایک ظالمانہ جو سو سوچ تھی، وہ ایک غلط ارادے سے سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور آپ کی طرف غلط نیت کرتا ہے۔ سارہ علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کی طرف غلط ارادے سے قدم بڑھا رہا ہے، سارہ علیہ السلام نے فوری اللہ رب العزت کے سامنے رسو مناجات کی۔ بخاری شریف میں جس دعا کو درج کیا گیا ہے کہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اگر تیج پر ایمان رکھنے والی بندی ہوں، میں اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی بندی ہوں، اور اگر میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں سوائے اپنے شوہر کے، تو اے پروردگار مجھے اس ظالم شخص کے شر سے بچا لینا۔ یہ دعا سارہ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے کی، وہ بادشاہ جو غلط قدم بڑھا رہا تھا سارہ علیہ السلام کی طرف، وہ فوری زمین پر گرا، اپنے ہاتھ پیر کو مارنے لگا، اس کے جسم میں قسم کی تکلیف ہونے لگی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سارہ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اسی تکلیف میں اگر یہ مر گیا تو فوری آپ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اگر یہ شخص کو کچھ ہو گیا، اگر یہ مر گیا تو زمانہ یہ کہے گا کہ سارہ علیہ السلام نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جو ہی آپ نے اس بات کا اظہار کیا اس کی تکلیف دور ہوئی، لیکن جیسے تکلیف دور ہوئی وہ بادشاہ دوبارہ ایک بار پھر سے سارہ علیہ السلام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگا، لیکن سارہ علیہ السلام دوبارہ وہی دعا کرتی جو پہلی مرتبہ دعا کی تھی۔ دوبارہ زمین پہ وہ شخص گرتا ہے اور جو سو اپنے ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے، اس کے جسم میں ایک قسم کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سارہ علیہ السلام پھر سے وہی کہتی ہے کہ پروردگار اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ علیہ السلام نے اسے جو سو قتل کر دیا۔ اس کی تکلیف دور ہوئی۔ جیسے اس کی تکلیف دور ہوئی، اس بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ضروری اللہ کی خاص بنتی ہے، اپنی اس غلطی سے جو سو نادم ہوتا ہے، اور پھر اپنے پاس سے ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام تھا ہاجرہ علیہ السلام، اس لڑکی کو تحفے میں دے دیتا ہے سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ عزیز سامعین، اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگ تحفے میں لوگوں کو جو سو دے دیا کرتے تھے۔ اسی کی سلسلے میں اس بادشاہ نے ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام اپنے ساتھ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مصر سے نکلے اور دوبارہ فلسطین میں چلے گئے اور دعوت دین کے سرگرمیوں میں جو سو لگے رہے۔ عزیزان ملت، زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے جد اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف بڑھا اور اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ کس طرح آگے بڑھا۔ لیکن عزیزان ملت، آپ کو اس بات کا جو سو پتہ چلے ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارہ علیہ السلام سے بڑی عمر تک اولاد عطا نہیں کی، لیکن ہاجرہ علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ نے تحفے میں جو سو دے دیا تھا، وہ ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب زندگی گزارتی تو زندگی آگے بڑھتی چلے گی، یہاں تک کہ ہاجرہ علیہ السلام جب بڑی عمر کو پہنچے تو سارہ علیہ السلام کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک ابراہیم علیہ السلام کو مجھ سے اولاد عطا نہ کی، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاجرہ سے ایک اولاد عطا کر دے، تو جو زندگی میں کمی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی وہ کمی پوری ہو جائے۔ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، لیکن کسی بھی نبی کے لیے بات جو سو درست نہیں ہوتی کہ جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کسی معاملے میں نہ ہو جائے کوئی نبی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منشے ظاہر ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گیا، تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا نکاح کیا ہاجرہ علیہ السلام سے۔
हाजिर अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ, जिंदगी के दिन बीतते चले गए। कुछ ही दिन की बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सो हाजिर अलैहिस्सलाम के बतन में एक औलाद को जो सो दे दिया। जिंदगी के दिन बीतते चले गए। आखिरकार वो दिन आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कि उम्र के एक बहुत बड़े हिस्से को पहुंचने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली औलाद हाजिरा अलैहिस्सलाम के जरिए अता की। जब वो लड़का जमीन पर पैदा हुआ, अदीदान मिल्लत, उस लड़के का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले लड़के हैं जो हाजिरा अलैहिस्सलाम से जो सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की। इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिंदगी के दिन बीतते चले जाते, हंसते खेलते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजिर अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस मामले में खास हुक्म हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से मासूम बच्चे और उनकी बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम को लो और ऐसी वादी में छोड़ाओ जिस वादी को मक्का शहर के नाम से आज दुनिया याद करती है। काबतुल्लाह के करीब छोड़ने का हुक्म हो गया। गोया जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की इताअत में अपनी जो सो बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम को लेकर और अपने मासूम छोटे से बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन से निकले और मक्का का सफर किया और उस वादी में पहुंच गए जहां पर काबतुल्लाह था, जिसकी दीवारें बोसीदा हो चुकी थी तूफान नूह की वजह से। उस काबतुल्लाह सी दीवार से 21 मीटर के फासले पर इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो सो लिटा दिया गया और वहां पर हाजिर अलैहिस्सलाम को जो सो और उनके मासूम छोटे से बच्चे को छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सो पलट कर चले जाने लगे उस दावत दीन के कामों के तरफ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो सो मुकर्रर कर दिया था। लेकिन अदीदान मिल्लत जैसे पलट कर जाने लगे, हाजिर अलैहिस्सलाम जो एक तन्हा औरत थी, जिसके पास एक छोटा सा मासूम बच्चा था, जिसके पास कुछ खजूर और एक पानी के मशकीजे में पानी रख दिया गया था, वो पलट कर अपने शौहर से जो सो दरियाफ्त करती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या आप मुझको और इस मासूम बच्चे को जो यहां छोड़कर जा रहे हैं, क्या है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ कहा तो सारा अलैहिस्सलाम ने ऐसी हिम्मत का मुजाहरा किया। अदीदान मिल्लत, अपने मासूम से बच्चे, ऐसी वादी जहां कोई इंसान नहीं दिखता, ऐसी वादी जहां कोई घास नहीं दिखती, ऐसी वादी जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, ऐसी वादी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छोड़कर जाने लगे, पूरी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए हाजिर अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलविदा कहा, मासूम से बच्चे को वहां पर छोड़े और बीवी को वहां पर छोड़े, कुछ खजूर और पानी के मशकीजा वहां पर रखा और निकल पड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दावत दीन की सरगर्मियों के लिए। लेकिन अदीन जब वो वहां पर उनको छोड़कर निकल रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने चंद दुआएं करते हुए निकले। वो दुआ का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 37 में इस तरह करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इन्द बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मैं अपनी औलाद को इस वादी गैर ज़ी ज़रा, ऐसी वादी जहां कोई खेती नहीं उगती, परवरदिगार मैं ऐसी वादी में छोड़े जा रहा हूं, इस मकसद के साथ छोड़े जा रहा हूं कि परवरदिगार ये तेरी इबादत करें। ऐ अल्लाह, इनकी तरफ लोगों को माइल कर दे और लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत रख दे और उन्हें फलों की रोजी अता करना। अपनी बीवी और अपने मासूम से बच्चे को अलविदा कहते हुए पलटे अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करने के लिए दूर दराज इलाकों में दावत दीन लोगों तक पहुंचाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खलील, जब पलटे तो अपनी बीवी और अपने बच्चे को जो खाने पीने का सामान देकर गया था, उनकी एक नई जिंदगी का आगाज होता है। ऐसी वादी जो तन्हाई में है, ऐसी वादी जहां कोई इंसान नहीं दिखता, ऐसी वादी जहां कोई घास नहीं दिखती, ऐसी वादी जहां कोई पानी का इंतजाम नहीं है, ऐसी वादी में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जब निकले, यूं दिन बीतते चले जा रहे थे। आखिरकार उन दोनों की जिंदगी में ऐसा दिन उस जमीन पर आया कि हाजिर अलैहिस्सलाम अपने मासूम से बच्चे को देखती है कि वो भूख और या प्यास की वजह से अपने पैरों को जमीन पर रगड़ रहा है।
भूख से बेचैन होता चला जाता। हाजिर अलैहिस्सलाम इस मासूम बच्चे की तकलीफ को ना देख सकती और काबतुल्लाह के करीब जहां 21 मीटर के फासले पर इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, अपने पैर को जमीन पर रगड़ते चले जाते थे। वहां से दौड़े दौड़े हाजिर अलैहिस्सलाम निकली, अपने इस मासूम बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त ना कर कर फौरी सफा पहाड़ी पर पहुंचती है। उस सफा पहाड़ी पर चढ़कर देखती है कहीं कोई काफिला आ तो नहीं रहा किसके पास से कोई खाने पीने के सामान का इंतजाम हो जाए। सफा पहाड़ी पर जब चढ़ती है कोई नहीं दिखता तो निकलकर मरवा की तरफ दौड़ लगाती है। मरवा पर चढ़कर वही काम करती है, जब कोई नहीं दिखता तो मरवा से निकलकर सफा की तरफ आती है। यूं अदीदा मिलत हाजिर अलैहिस्सलाम अब अपने मासूम से बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त ना कर कर 7 चक्कर सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान लगाती चली जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को यह अदा हाजिर अलैहिस्सलाम की इतनी पसंद आ गई कि वो शख्स जो हज और उम्रा की सादत हासिल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की तरफ निकलता है, उस शख्स के लिए लाजिम कर दिया गया कि वो हाजिर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करे। सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाना उम्रा और हज का हिस्सा बना दिया गया। अदीदाने मिल्लत हाजिर अलैहिस्सलाम जैसे ही 7 चक्कर लगाती है और नाउमीद हो जाती है, निकल कर जो सो वापस अपने मासूम से बच्चे की तरफ आती है तो इधर मामला कुछ और होता है। जब तक कि वो दौड़ लगा रही थी इधर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले हो चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान में फरिश्ते को जो सो आवाज लगा के हुक्म दे दिया कि उस मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म से एक फरिश्ते को भेजा गया जिस मुकाम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सो अपने पैर को रगड़ रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से उस फरिश्ते ने अपने पर को उस मुकाम पर मारा जिस मुकाम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पैर को रगड़ रहे थे। और अल्लाह तआला का हुक्म था कि पर की ज़रब जब वहां पड़ी उस जमीन से फटकर पानी अल्लाह ताला के हुक्म से निकल पड़ा, जिस पानी को दुनिया आज जमजम के पानी से याद करती है। हाजिर अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जब उस मुकाम पर पहुंची, जब उस पानी को देखती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है और खुद पानी पीती है और अपने जो सो बच्चे को भी जो सो पानी जो सो पेश करती है। अदीदाने मिल्लत इस पानी का नाम जमजम पड़ा। और आज आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ऐसी निशानी है, एक ऐसा मौजिज़ा है कि जिस दिन से उसका आगाज हुआ दुनिया के सैकड़ों लोग, दुनिया के लाखों लोग जब भी उम्रा और हज के लिए जाते हैं उस पानी से जो सो अपने आप के लिए जो सो फायदा उठाते हैं। अदीदाने मिल्लत जमजम का जो सो कुआं फूट निकला, एक जिंदगी का आगाज हुआ। इसलिए कि अदीदाने मिल्लत जब भी हम भी हमारी जिंदगी में कहीं घर बसाना चाहते हैं तो पहले यह देखा जाता है पानी का इंतजाम है या नहीं। जैसे वहां पानी का कुआं फूट पड़ा, ये दोनों उस वादी में तन्हा जिंदगी गुजारते थे। कुछ ही दिन बीतते चले गए, एक कबीला जिसका नाम जुरहम कबीला था, जुरहम कबीले के लोग जब उस वादी से गुजरे तो देखा कि वहां पर पानी के कुएं का इंतजाम है। पानी का इंतजाम है जो जिंदगी के लिए बहुत ही अहम चीज है। जुरहम कबीले वालों ने हाजिरा अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की, क्या आप हमें इस कुएं की वजह से यहाँ करीब में बसने की इजाजत देंगे? हाजिर अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दे दी कि बस जाओ। तो जुरहम कबीले के लोग वहां पर बस गए। अदीदाने मिल्लत उसके बाद बस जिंदगी का एक नया आगाज हुआ। वो वादी जो गैर आबाद थी वहां पर आबादी जो सो बसना शुरू हो गई। जिंदगी दिन बीतते चले जाते। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र बचपन से जो सो आगे बढ़ती चली जाती। अदीदाने मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपनी बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम बच्चे को छोड़कर दीन इस्लाम की सरगर्मियों में मुख्तलिफ अरब के मुकामात का सफर करते चले जाते। तारीख की किताबों में सफ़ी रहमान मुबारकपुरी अर्रकुल मखतूम सीरत की मशहूर किताब में लिखते हैं, यूं तो कई बार शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे से मुलाकात के लिए मक्का शहर का सफर किए, लेकिन 4 सफर का तस्करा तारीख में बड़ी ही वजाहत के साथ मिलता है। सबसे पहला सफर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब हुआ, एक तवील अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम और मासूम से बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए मक्का शहर तशरीफ लाते हैं। एक बड़ी तमन्ना, बड़ी मुद्दत के बाद जो अपने मासूम ऐसे बच्चे जो भी भागने की उम्र को पहुंचा उससे मुलाकात होती है और कुछ रातें वहीं पर आप क़याम करते हैं। जिंदगी की कुछ रातें वहीं बीती। लेकिन अदीदाने मिल्लत एक ऐसी आजमाइश जो कुछ साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आई थी कि मासूम बच्चे और बीवी को छोड़कर चले जाओ, दोनों को छोड़कर चले गए। जब पलट कर आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और जबरदस्त आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो सो डालते हैं, ये देखने के लिए कि ईमान की लेवल, ईमान की कैफियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों की क्या है। अदीदाने मिल्लत रात में सोते हैं,
تو خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچہ جو ابھی بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ عزیزان میری یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ کسی بھی نبی کو جو بھی خواب آتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قسم کی وحی ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں اور اپنے لاڈلے پیارے سے بیٹے کے پاس جا کر کہتے ہیں اے میرے پیارے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے بتا کیا تو اللہ کے لیے کٹنے تیار ہے؟ تصور کر کے دیکھیں عزیزان ملت کہ ابراہیم علیہ السلام ایک آزمائش سے دو چار ایک دوبارہ آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور یہ معصوم بچے کی تعلیم و تربیت کا اندازہ لگائیے جو حاجر علیہ السلام نے تعلیم دے کر رکھی تھی، اس تعلیم کا اندازہ لگائیے حاجر علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کوٹ کوٹ کر سینے میں ڈال دی تھی، اس تعلیم کا اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کا جو اسماعیل علیہ السلام کو دی کہ وقت کے رسول کی اطاعت کس طرح کیا جائے، وہ جذبہ ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر ڈال دیا گیا تھا۔ عزیزان ملت، باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا تذکر اللہ تعالیٰ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کے آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 تک اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ باپ نے معصوم بچے سے پوچھا ہے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کاٹنے تیار ہوں میرے پیارے بیٹے، کیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے ہاتھوں کٹنے تیار ہے؟ تصور کر کے دیکھا جائے میں یہ کیسی اولاد کی پرورش ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ بچہ جو صرف بھاگ دوڑ کی عمر اپنے باپ کے سوال پر جواب دیتا ہے، جس سوال کے جواب کو دیا اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو درج کر دیا آگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ، اس معصوم سے بیچے نے جواب دیا اپنے باپ کو جو وقت کا رسول سامنے کھڑا ہے، کہا اے ابا جان، آپ کا رب آپ کو جو حکم دیتا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں اس معاملے میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ کیا تربیت ہے جان ملت! میں ناظرین سے خاص گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت پہ خاص توجہ دیا کریں۔ تصور کر کے دیکھیے آج ہمارے بچے جو اس عمر کو ہیں کیا اس قابل ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹے نماز پڑھو تو نماز کو اٹھ کر چلے جائیں؟ کیا ہم بچوں کو جب سنت کی تعلیم دیتے ہیں کیا بچے اس قابل ہیں کہ سنت کو اطاعت کرنے کے لیے ہماری بات مان لیں؟ آج بچے اگر ہمارے ہیں عزیزان کئی لوگوں کے، تو کوئی واٹس ایپ پہ مصروف ہیں، کوئی فیس بک پہ مصروف ہے، کوئی اسمارٹ فون پہ مصروف ہے، کوئی ویڈیو گیم سے مصروف ہے۔ ہر والدین یا کئی والدین ایسے ہیں عزیزان ملت جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہے، لیکن تربیت ہو تو ایسی ہو۔ وہ وقت نکل جاتا عزیزان ملت جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی تو پڑھنے کی عمر ہے، ابھی تو کارٹونز کی عمر ہے، ابھی تو ٹی وی سیریل دیکھنے کی عمر ہے، ابھی تو بچے کی کھیل کود کی عمر ہے، ابھی ہم اسی دھن میں رہ جاتے۔ لیکن تصور کر کے دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ بھاگ دوڑ کی عمر تھی، علماء کرام نے لکھا، اور اسی عمر میں بیٹا جواب دیتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے حضور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، کریے۔ صرف زبانی بات نہیں تھی جان ملت، نہ باپ کی بات زبانی تھی نہ بیٹے کی بات زبانی تھی، دونوں جب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
گویا جب باپ اور بیٹے راضی ہو گئے، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ دا اتنی پسند آئی، ادھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے تم والو اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر یہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے تیار ہے، اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، وقت کے رسول کی اطاعت میں، باپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کٹنے تیار ہے، اس دمبے کو پیش کرو۔ اس دمبے کو لے کر جبریل علیہ السلام اترے، اللہ کی رسول تسبیح بیان کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام جیسے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھے اللہ کی تسبیح بیان کرے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبے کو میری جگہ پر بھیج دیا، اللہ کی حمد بیان کی، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا، دمبے کی قربانی دی گئی۔ یہ ایسی سنت ہے دان ملت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی، قیامت تک آنے والی اس امت پر اس سنت کو عید کے نام پر جو سو فکس کر دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی سنت کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیزان ملت، ایسی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ اس واقعے سے پہلی نصیحت عزیزان ملت میں اپنے لیے اب آپ کے لیے اس بات کو توجہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا کہ تم کتنے تیار ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا حکم نہیں تھا، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو سامنے باپ کی شکل میں تھے، حقیقت میں وہ وقت کے رسول بھی تھے۔ گویا یہ واقعہ میرے سامنے پیغام رکھتا ہے عزیزان ملت، جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، جب وقت کے رسول کی بات آ جائے، اگر بات ایسی ہو گویا گلے پر چھری چلانے جیسی تکلیف بھی ہوتی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہوگی۔ عزیزان ملت، اطاعت کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں عزیزان ملت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو تصور کر کے دیکھیے اب آنے والے جو نبی ہیں وہ کس کیفیت، وہ کس اخلاص، کس تقوی کی چوٹی پر ہونے والے ہیں۔ عزیزان ملت، یہی ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں یہیں پر ہمارے بات کا اختتام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے 4 سفر جو مکہ کو ہیں اس میں سے پہلے سفر پہ اس ایپیسوڈ کا اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے اگلے جو باتوں میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔